میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected prime minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹپتلی ہو. تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. 2 کروڑ سے زائد کراچی کے رہنے والے اور تمام وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو کراچی میں قانون پر عمل درآمد کے ذمہ دار ہیں، جرائم کی بے کنی کے ذمہ دار ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اب سے چند سال پہلے تک کالعدم پیپلز امن کمیٹی اور اس کا سربراہ لیاری گینگ وار کا سرغنہ عزیر بلوچ قتل، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھا جاتا تھا اور اس پر کل ملا کے 59 کیسز بنے تھے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک کیس میں بری ہوتا جا رہا ہے اور کراچی والے یہ تمام منظر حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. گزشتہ روز کراچی کی انسداد دہشت گردی سینٹرل جیل کی عدالت نے عزیر بلوچ کو 70ویں فوجداری مقدمے میں بھی بری کر دیا. اس کیس میں عزیر بلوچ پر الزام تھا کہ اس نے 2012 میں ایک آپریشن کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں پر راکٹ سے حملہ کیا تھا. عدالت کے مطابق اس تقاضا ملزم کے خلاف الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا. اس سے قبل پچھلے ماہ کراچی کی ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 رینجرز اہلکاروں کے قتل کے کیس میں بھی عدم شواہد کی بنا پر عزیر بلوچ کو بری کر دیا تھا. تعجب کی بات ہے کہ بیشتر مقدمات میں پروسیکیوشن یا حکومتی وکیل ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے اور بہت ہی کمزور انداز سے کیس لڑتے رہے، جس کی بنا پر عزیر بلوچ کو پچھلے 1 سال میں 17 کیسز میں عدالت سے رہائی مل چکی ہے، جن میں پچھلے سال جنوری سے اپریل کے دوران صرف 4 مہینوں میں 15 کیسز میں بریت ملی. ایسا لگتا ہے کہ ایک منظم طریقے سے یہ کیسز چل رہے ہیں اور بریت ہو رہی ہے. عزیر بلوچ وہ کرمنل ہے جس سے متعلق پچھلے سال حکومت سندھ نے ایک GIT رپورٹ جاری کی تھی، جس میں ملزم نے اپنی سیاسی اور لسانی بنیاد پر 198 افراد کے قتل کا اعتراف کیا تھا. GIT رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ملزم جون 2013 میں کراچی سے براستہ ایران دبئی فرار ہو گیا تھا. رپورٹ کے مطابق کراچی واپس آنے پر جنوری 2016 میں پاکستان رینجرز نے اسے گرفتار کرنے کا اعلان کیا تھا. GIT میں ملزم عزیر بلوچ نے متعدد حیران کن اعتراف کیے تھے اور تمام میڈیا میں وہ رپورٹ بھی ہوئے تھے. اور اب تابڑ توڑ کیسز اور روزانہ بریت اور جس انداز سے جس برق رفتاری سے یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں، تمام الزامات عزیر بلوچ پہ ختم ہو رہے ہیں، یہ حکومت کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، پولیس کی ناکامی ہے یا نہیں، یا یہ کیسز ہی جھوٹے بنائے گئے تھے. بہرحال ان تمام معاملات پر ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج فوجداری قوانین و مقدمات میں بہت ہی تجربہ کار شخصیت، سینئر ماہر قانون جناب شوکت حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شوکت حیات صاحب. اگر اس رفتار سے اگر کوئی ملزم بری ہو جائے اور وہ چند مہینوں کے اندر 17 کیسز میں بری ہو جائے اور کوئی اس پہ الزام ثابت نہ ہو، تو یا تو یہ کہ یہ بدترین ناکامی ہے پروسیکیوشن کی اور ان اداروں کی جنہوں نے یہ مقدمات بنائے. اس کے علاوہ ہم کیا سوچیں؟ یا یہ کہ یہ جھوٹے مقدمات تھے، یہ ثابت نہیں ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کیس ثابت نہیں ہو رہا اور وہ بری ہوتا جا رہا ہے ملزم؟ کامران صاحب، آپ نے پہلی بات جو کہی ہے وہ درست کہی ہے. یہ بہت بڑا ہماری پروسیکیوشن کا یہ مسئلہ رہا ہے، کمپیٹنٹ انویسٹیگیشن اور اس کے اندر کلیکشن آف مٹیریل، اور جو اگر یہ نہیں ہے تو ڈیفیکٹیو جو انویسٹیگیشن رہ جاتی ہے اس سے جب کورٹ کے اندر اس کا ثبوت لایا جاتا ہے تو وہ سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہوتا، اسٹرانگ انکریمنیٹنگ میٹیریل نہیں ہوتا جو ملزم کو سزا دینے کے لیے وہ کافی ہو.
تو جو ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کا مستقل مسئلہ ہے ہماری پروسیکیوشن کے ساتھ کہ وہ ایلیگیشنز تو بڑے بڑے لگ جاتے ہیں، لیکن ایلیگیشن کے ثبوت کے طور پر اس کو کلیکٹ کرنا تھرو وٹنسز کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے، دوسری شہادتوں کے ذریعے، ڈاکومنٹ کے ذریعے، اور ان کو منوان کورٹ کے اندر پروڈیوس کرنا اور پھر کورٹ کا اس میں سے رزلٹ حاصل کرنا۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں بھی کچھ اس کا معلومات ہے۔ ایک تو ہو گئی نااہلی کی بنیاد پر جی کہ یہ نہیں ہے، انکمپیٹنٹ ہے، ان کا تجربہ نہیں ہے پروسیکیوٹرز کا یا انویسٹیگیٹرز کا۔ ایک ہوتا ہے کہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑی انداز سے جو ہے ان چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ ان سے زیادہ کس کو پتا کہ عدالت کو کیا ضرورت ہے اور کیا چیز ہماری بیکار ہوگی۔ اس قسم کے ملزمان جن کا جرائم جو ہیں وہ اس کے لیے کسی بھی تجربے کی اور کسی بھی یعنی کہ معلومات کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اس طرح سے بری ہو جانا یہ ہے تو ایک بہت ہی اچنبھے کی بات نا۔ یہ ایک آدھ کیس کی پروسیکیوشن کی بات نہیں ہے، یہ تو تمام میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ کامران صاحب یہ بات درست ہے، کیونکہ جب چالان داخل کیا جاتا ہے اور وٹنسز اور ان کی سٹیٹمنٹ کے ذریعے، اور اس سے لگتا ہے کیونکہ اس کی سکروٹنی کی جاتی ہے چالان کی، اور جو پروسیکیوشن ہماری جو ایجنسیز ہیں اس کو دیکھنے کے بعد وہ سبمٹ کرتے ہیں تھرو دی پروسیکیوشن، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کیس بڑا ساؤنڈ ہے، لیکن جب پریکٹیکلی وٹنسز لائے جاتے ہیں، مٹیریل لایا جاتا ہے، تو وہ اس زیل کے ساتھ اس اسٹرانگلی پروڈیوس نہیں کیا جاتا، وہ مٹیریل وٹنس یا پیش کیے نہیں جاتے یا وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس نہیں کیے جاتے، تو جس سے وہ ڈیفیکٹ رہ جاتے ہیں۔ اور اس میں جو آپ نے بات کہی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ شامل ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پالیسی کیس بنایا گیا ہے، اور ایک پالیسی کے تحت پھر اس کو سپورٹ بھی کرنی ہے، اور اس وجہ سے وہ پورا میٹیریل نہیں آتا تو جب ایکوٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا برڈن شفٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عدالت نے چھوڑ دیا جناب اس کو۔ تو عدالت تو صرف جو شہادتیں آئیں گی، میٹیریل آئے گا، اس کے اوپر اپنی ججمنٹ دے گی انڈر دی اسٹرکٹلی فالوئنگ دی رولز اینڈ دی جو ایویڈنس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے۔ اچھا، یہ جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں جو اس قسم کی انبلیویبل ناکامیوں کا شکار ہوتے ہیں، جو اس قسم کے کیسز پریزنٹ کر رہے ہیں اور ان کی اتنی بری طریقے سے ان کی ناکامی ہو رہی ہے، تو کچھ ہے روایت کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کے خلاف انضباطی ایکشن ہو، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو، کیونکہ کوئی ناکامی کی بھی حد ہے نا؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کورٹ میں بھی پروسیکیوٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس میں نیچر آف کیسز ہے۔ اگر ٹیررسٹ کورٹ ہے تو اس کے اندر وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے پروسیکیوٹر، فلی اویئر آف دی لاز اور ایویڈنس جو اس کو پروڈیوس کرنا ہے اس کی کمپیٹنسی پہ، اور اس کے بعد پھر یہ باقی جو ہے یہ چیزیں یہ آتی ہیں کہ اگر وہ نہیں ہے کمپیٹنٹ تو اس کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے باوجود اگر وہ صحیح رزلٹ نہیں دے رہا، صحیح رزلٹ نہیں دیتا اور اس میں یہ ڈیفیکٹ رہ جاتا ہے تو اس کو پھر چینج کر دینا چاہیے، دوسرا لانا چاہیے، اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں تو احتساب کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی یہ بھی فردر انکوائر کیا جائے کہ کیا اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے کیس ویک ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے پورا اہم میٹیریل شہادتیں ریکارڈ پہ نہیں آ سکیں اور وہ کیس کا رزلٹ بھی نہیں آ سکا۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب شوکت حیات ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ پاکستان میں اچھی ترقی ہو رہی ہے اور بہت اچھا ماحول بن رہا ہے، ایک روشن کرن بن رہی ہے پاکستان میں، جو اس وقت انٹرنیٹ کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے، اور اسٹارٹ اپ سامنے آ رہی ہیں، اور پھر فائنینشیل ٹیکنالوجی یعنی فن ٹیک میں بہت عمدہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں ایک حکومتی ادارے نے بہت عمدہ کام کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک پروڈکٹ متعارف کرائی ہے راست کے نام سے، اور یہ اس نے لین دین، رقوم کی منتقلی، بینکاری میں بہت بڑی ایک تبدیلی لائی ہے، بہت سہل نظام ہے، اور اس پہ جب پوری طرح سے اس پہ عمل ہو جائے گا تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے اور دستاویز معیشت پاکستان میں دینے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، بلکہ شاید گیم چینجر ہو۔ اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
بہت خوشائند بات ہے، پاکستان میں ڈیجیٹائزیشن کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تمام ٹیکنالوجی کے معاملات انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت عمدہ طریقے سے، سہل طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ مالیاتی معاملات میں اور فائنینشیل ٹیکنالوجی میں، فن ٹیک کے اندر پاکستان میں تیزی ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ چند دنوں کے اندر کوئی نئی ایپ آ رہی ہوتی ہے، کوئی نئے سٹارٹ اپس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ سامنے آتے ہیں. گویا کہ ایک بڑا اچھا حوصلہ افزا اس وقت منظر ہے. اسی پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رقم کی مفت منتقلی کے لیے ایک راست کے نام سے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم روشناس کرایا ہے. اسی ڈیجیٹل نظام کے پہلے مرحلے میں بلک پیمنٹس یا اداروں سے افراد کو رقموں کی منتقلی کی سہولت دی گئی ہے، اور اب دوسرے مرحلے میں پرسن ٹو پرسن مفت رقم منتقلی ممکن بنا دی گئی ہے. تیسرے مرحلے میں راست کے ذریعے مرچنٹ پیمنٹس یا دکانداروں کو ادائیگی سمیت عوام کو خرید و فروخت کی سہولت بھی فراہم ہوگی. فوری پیمنٹ کا یہ نظام بالکل مفت ہے اور اس کی ادائیگی کرنا نہایت ہی آسان ہے. صرف 3 کلکس کے ذریعے ایک اکاؤنٹ سے رقم دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے. صارف کو صرف اپنے بینک کی ایپ پر جانا ہے اور راست آپشن کو کلک کرنا ہے اور رقم مطلوبہ اکاؤنٹ پہ منتقل ہو جاتی ہے. یہ کتنا سہل اور عوام کے لیے کتنا مفید اور محفوظ ہے، گورنر اسٹیٹ بینک نے اسے واضح کیا ہے. فائنینشیل ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہو رہی ہے، خاص طور پہ بینکاری کے حوالے سے جو ترقی ہو رہی ہے، اس میں حکومت پاکستان جس قسم کی معاونت کر رہی ہے، اور جس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ بہت ہی عمدہ پروڈکٹ انٹروڈیوس کرائی ہے. وزیر اعظم عمران خان اس کو اپنی حکومت کی کامیابی قرار دیتے ہیں. راست اور فائنینشیل ٹیکنالوجی میں پاکستان کے سفر پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سہیل جواد، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. اس ایپ کے معماروں میں شامل ہیں سہیل جواد صاحب. بہت بہت شکریہ. اب تک کا رسپانس کیسا ہے جواد صاحب؟ اس انٹروڈیوس تو ہو گئی ہے اور اب تو پرسن ٹو پرسن بھی ہے، تو اب تک کا جو رسپانس ہے وہ کیسا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کامران صاحب، بہت شکریہ مدعو کرنے کا. مجھے رسپانس بہت عمدہ ہے اور لوگ اس کو ابھی وہ کہتے ہیں ٹیسٹنگ دا واٹرز والی بات ہے کہ اس کو چیک کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ ریویوز دیکھیں بہت اچھے آ رہے ہیں. اور ہمارے پاس اس وقت تک جب سے یہ لانچ ہوا ہے تقریباً 8 لاکھ سے اوپر راست آئی ڈیز رجسٹر ہو چکی ہیں سسٹم میں، اور ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی سہولت اور آسانی کی وجہ سے، اور پھر یہ مفت رقم کی ترسیل ہے تو اس کی اپٹیک بہت زیادہ بڑھے گی. یہ فرمائیے گا کہ جو انیشیل فیز ہے، یہ جو ابھی کے چند دن ہیں، کچھ ہکپس وغیرہ آئے، کچھ مسائل کا سامنا ہوا؟ الحمدللہ ابھی تک ہمیں کوئی ہکپ اس طرح کا نہیں آیا ہے. ہماری تیاری بہت مکمل تھی. آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے بڑی تیاری کے ساتھ یہ سسٹم لانچ کیا، اور اس کے لیے ہم نے جتنے نظام اس کے چلانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ رکھے ہوئے. تو ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اسموتھ. اچھا، جو ایک آج کل سب انٹرنیٹ بینکنگ تمام بینکس فراہم کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایپس ہوتی ہیں جس سے رقوم کی منتقلی ایک بینک سے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ہو جاتا ہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اس میں پہلی بار ہم نے، جیسے آپ نے بھی بتایا، کہ تمام چینلز پہ راست کو انیبل کیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف انٹرنیٹ بینکنگ ہے یا ایپ ہے. ایون ہم نے بینکوں سے کہا ہے کہ وہ کاؤنٹرز پر بھی جا کر کریں. دوسری بات جو ہم نے کی ہے کہ یہ فری ہے، بالکل مکمل طور پر مفت ہے. اور ہم نے، میرے خیال میں اسٹیٹ بینک نے پہلی بار عوام کی سہولت کو بہت سامنے رکھا ہے. تو یوزر ایکسپیرینس، کسٹمر جرنی کو آسان بنانے کے لیے ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کر بہت کام کیا. ہم چاہتے تھے کہ کم سے کم ٹیپس کر کے یا کلکس کرنے کے بعد یہ پیمنٹ ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے مستقل بینکوں کو انگیج کیا ہوا ہے. ہم مستقل فیڈ بیک لے رہے ہیں. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں عوام سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کو بہتر بنانے کے لیے مزید تجاویز ہمیں دیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم اس سفر میں آگے بڑھیں گے، یہ اس کا استعمال اور آسان ہوتا جائے گا. تو یہ بنیادی طور پہ رقوم کی منتقلی کا ایک ذریعہ ہے، اور آپ 2-3 کلکس کے اندر، 3-4 کلکس کے اندر آپ رقم منتقل کر دیتے ہیں. آپ کو اس کے ذریعے بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی حد ہے اس میں کتنی رقم آپ ایک دفعہ میں کر سکتے ہیں یا ایک دن میں کر سکتے ہیں منتقل؟ دیکھیے، ابھی تک تو پر ٹرانزیکشن ہم نے 2 لاکھ کی لمٹ الاؤ کی ہے. لیکن اگر بینک سمجھتا ہے کہ کسٹمر کو اور لمٹ بڑھانے کی ضرورت ہے اس کے پروفائل کے حساب سے، تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے اور ہم بڑھا دیں گے. اور نمبر آف ٹرانزیکشنز پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، کم سے کم رقم پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. ہمارے نوجوان طبقہ بہت چھوٹی رقم بھیجتا ہے، یا ہمارے محنت کش عوام کی جن کی آمدنی زیادہ نہیں ہو، وہ عموماً چھوٹی رقم کی ترسیل کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں بڑی فیس دینی پڑتی ہے. اب انہیں یہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ جتنی رقم چاہیں گے اتنی فری ہو. بہرحال اس میں ایک چیز ضرورت یہ ہے کہ آپ بھی راست میں رجسٹرڈ ہوں، جس کو آپ بھیج رہے ہیں وہ بھی راست میں رجسٹرڈ ہو. یہ کامران صاحب، میں بتاؤں کہ رقم بھیجنے کے لیے راست میں رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ اپنی ایپ میں جائیں بینک کی، اور وہاں سے اگر آپ کو سامنے والے کی راست کی آئی ڈی معلوم ہو یا اس کا آئی بین معلوم ہو تو آپ بغیر رجسٹر ہوئے بھی بھیج سکتے ہیں۔ رجسٹر ہونا اس وقت آپ کے کام آتا ہے جب آپ کا اپنی آئی ڈی بن جاتی ہے جو ایکچولی آپ کا موبائل نمبر ہے، وہ آپ کسی کو بھی دے کر اس موبائل نمبر پر ڈائریکٹ اپنی رقم منگوا سکتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ابھی فی الحال ایک بنیادی اور اولین جو سہولت ہے وہ ہے، لیکن کہ یہ پھر خرید و فروخت میں اور اس کا جو دوسرا پھیلاؤ ہے جو کہ یقیناً ہماری جو دستاویزی معیشت کے حوالے سے بہت معاون ثابت ہوگا، یہ معاملہ بھی بہت معاون ثابت ہوگا، وہ ہے پائپ لائن میں؟ ہمارا جو راست کا پروگرام ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ظاہر ہے پہلے مرحلے میں پورے اس کے سسٹمز لگے، اس کی ٹیسٹنگ ہوئی، اور ہم نے پہلے مرحلے میں بلک پیمنٹس کا سسٹم دیا جس میں کہ بڑی بڑی کمپنیز یا گورنمنٹ اپنی تنخواہیں یا دوسری پیمنٹ جو بہت سارا عوام کو کرنی ہوتی ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اس سے ہم ڈیویڈنڈز پروسیس کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں سے اس وقت ہم کام کر رہے ہیں کہ وہ اس میں آئے، اور میں اگین پھر آپ کے پروگرام سے کہوں گا پرائیویٹ سیکٹر اس کو استعمال کرے رقم کی ترسیل کے لیے۔ دوسرا مرحلہ، اب آپ کے اکاؤنٹ میں رقم آ گئی ہے، اب آپ نے اس کو ایک دوسرے کو دینا ہے، تو آف کورس جو سیکنڈ لاجیکل سٹیپ تھا وہ یہ کہ فرد ٹو فرد، پرسن ٹو پرسن کی ہم کریں۔ اب تیسرا سب سے دلچسپ مرحلہ آنے والا ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کر جائے گا، کہ ہم نے اپنی کامرس کو آگے لے کر جانا ہے، ہم نے ای کامرس کو بھی، اور ہم نے دکان کے اوپر جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ ہونی ہے۔ اب اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جلدی ہم پاکستان کا اپنا کیو آر کوڈ کا اسٹینڈرڈ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ تو اب آپ کیو آر کوڈ دکان پہ لگایا، آپ نے اسکین کیا اور آپ نے پیمنٹ کر دی، اور ہم نے اس میں پرسن ٹو پرسن کیو آر کوڈ بھی بنوایا ہے جس میں کہ ایک شخص اپنا کیو آر دکھا دے اپنی ایپ پہ، دوسرا اس کو اسکین کرے اور پے کر دے۔ اور دوسرا کام جو ہے اس میں ہم ریکویسٹ ٹو پے لا رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی سے رقم لینی ہے تو آپ کو اپنی ایپ میں جا کر ایک ریکویسٹ اس کو بھیجنی ہے اور وہ اس پہ یس کرے گا اور اس کی رقم آپ تک آ جائے گی۔ تو یہ سب آسانیاں ہیں جو ہم اس سلسلے میں لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا یہ یقیناً بہت ہی عمدہ عمل ہے یہ تمام چیزیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اب جیسے کہ ابتدائی طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ جو بلک پیمنٹس ہیں، یعنی کہ ادارے تنخواہیں اپنے ملازمین کو دے دیں، تو اس کے لیے صرف ان کے ملازمین کی آئی ڈی ہونا ضروری ہے، اور ادارہ جو ہے وہ ایک بلک سہولت ہے جس کے ذریعے وہ رقم اس تک پہنچ جائے گی۔ جی بالکل، ادارے کو صرف اپنے ملازمین کا آئی بین چاہیے جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے، اور وہ وہاں سے اس کی دو طریقے فائل بنا کر بھی بھیج سکتا ہے اور اے پی آئیز کے اوپر بھی بھیج سکتا ہے۔ ایک میں آپ کو آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ یہ جو سسٹم ہے راست، یہ دنیا کا سب سے جو جدید اس وقت پیمنٹ اسٹینڈرڈ ہے جس کو ISO 20022 کہتے ہیں، اس پر بنا ہوا ہے، اور اس میں یہ سارے جو فیچرز ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پیمنٹ بھیجنے کے لیے۔ تو اس میں آپ آئی بین سے بھی بھیج سکتے ہیں آپ، اور وہ پورا نظام اے پی آئیز پر بنا بس یہ ہے کہ ہر جو شخص اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کا ایک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ جی، اس کا اکاؤنٹ یا والیٹ ہونا ضروری ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ یہ ہم اسی طریقے سے جب یہ سہولت ہوگی تو انشاءاللہ لوگ زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کھلوائیں گے، جو کہ ظاہر ہے ضرورت ہے، پھر وہ ایک دستاویزی معیشت کا ایک بہت کلیدی جز بن جائے گا تمام معاملہ۔ جی کامران صاحب، اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک اکاؤنٹ کھولنے کو بھی آسان کر رہا ہے۔ اب آپ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ایپ سے یا اپنے پورٹل سے جا کر خود بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، جس کو ریموٹ آن بورڈنگ کہہ رہے ہیں، اور اس پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ بینکس آتے جا رہے ہیں۔ پھر پاکستان میں ڈیجیٹل بینکس انشاءاللہ ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور وہ ڈیجیٹل بینک ساری سروسز۔ اچھا، یہ دوبارہ بتائیے گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ بہت زیادہ پاکستانیوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اب اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو جو کرب، اذیت، تکلیف اور وقت کا گزارا کرنا پڑتا تھا، اب وہ نہیں ہے، وہ اب نہیں ہے۔ ہم نے بینکوں کو ایک نیا فریم ورک دیا ہے، اور نادرا کے ساتھ مل کر، کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے نادرا کی ریموٹ بائیو میٹرک ہے، آپ ایپ سے بائیو میٹرک کر سکتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ ابھی 3 بینک سے جو یہ سروس آفر کر رہے ہیں، آپ وہاں جائیں اور اپنا اکاؤنٹ بڑی آسانی سے منٹوں میں کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ جائیں یا اسی پہ کھل جائے گا، اسی ایپ پر آپ ایپ پر جائیں یا آپ اپنے انٹرنیٹ بینکنگ پر۔ یہ باقی کیوں نہیں شامل ہو رہا ہے؟ یہ باقی ٹیسٹنگ کے مرحلے میں ہے، اور اس کی کیونکہ ایکسٹینسو ٹیسٹنگ ہے، سیکیورٹی ہے، اور جیسے جیسے وہ ٹیسٹنگ کو پاس کرتے جائیں گے اس میں کیونکہ یہ گیم چینجر ہوگا۔ یہ تو ایک مصیبت ہے اس وقت اکاؤنٹ کھولنا، اور اگر یہ اتنا سہل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اتنی سہولتیں ہیں تو یقیناً یہ بہت عمدہ سہولت ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ بہت بہت شکریہ جناب سہیل جواد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً کمینڈیبل کام کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، نہ صرف یہ راست کے ذریعے بلکہ جو پورا فائنینشیل ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کو استعمال کیا جا رہا ہے بینکاری کے نظام میں، مالیاتی نظام میں،
عوام کی سہولت اور پھر پاکستان کی کلیدی ضرورت دستاویزی معیشت ہے، یقیناً اس کے لیے یہ جو عمل شروع ہوا ہے یہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ خبر شب بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی سے ساتھ واپس آتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹس معیشت کی وائبرنسی، بزنس کی وائبرنسی کی عکاس ہوتی ہے۔ کس انداز سے معیشت اور کاروبار کام ہو رہا ہے، کتنی ایکسائٹمنٹ ہے اس میں، کتنی لوگ حصہ لے رہے ہیں، اور یہ اس کے لیے ایک بہت اہم اس کا عکاس ہوتی ہے جو اس ملک کی اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے۔ مگر معاشی غیر یقینی اور پاکستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے، سیاسی حالات کی وجہ سے، مختلف معاملات کی وجہ سے، جیسے پاکستان کا حال ہے، یہ انتہائی افسوسناک کیفیت ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تقریباً 5 سال سے مفلوک الحال نظر آتا ہے۔ مئی 2017 سے آج تک پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ترقی کرنے کے بجائے جو دنیا کی واحد اسٹاک مارکیٹ ہے 14% کمی کا شکار ہو گئی ہے پچھلے 5 سال کے دوران۔ 24 مئی 2017 کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 52,876 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر تھا۔ آج مارکیٹ 243 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 45,441 پوائنٹس پر بند ہوئی، یعنی اس عرصے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 7,435 پوائنٹس کی کمی آ گئی، جو کہ ایک عکاس ہے اس معاملے کی کہ پاکستان میں معاشی اور کاروباری حوالے سے صورتحال یقیناً بہت خراب ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان 5 سالوں کے دوران شیئرز کی مجموعی مالیت 100 ارب ڈالر سے، جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی لگ بھگ کوئی 100 ارب ڈالر، وہ کب ہو کے اب 45 ارب ڈالر کے قریب رہ گئی ہے، کیونکہ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال میں مارکیٹ کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن یا کل لاگت تھی وہ آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے۔ تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت شیئر بازار میں سرمایہ کاروں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ رعایتی سیل لگی ہوئی ہے۔ گویا کہ میں آپ کو ایک عام زبان میں اگر سمجھاؤں کہ 5,000 کا نوٹ شاید 500 یا 50 روپے کا بھی مل رہا ہے مگر کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور اس میں ٹریڈ ہونے والے شیئرز کی حالت کیا ہے۔ شیئرز کی قیمتیں انتہائی سستی ہیں، بہت ہی پرکشش ہونے کے باوجود انویسٹر اس میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہت ہی کوشش ہے، بہت ہی پریشان ہے، اور ایک بڑی اپرچونٹی سامنے نظر آ رہی ہے۔ بالکل سستے شیئر مل رہے ہیں مگر وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مئی 2017 سے اب تک اسٹاک مارکیٹ کی گراوٹ اور اس کی صورتحال اور اس کے تمام اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسٹاک ایکسچینج میں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تباہی کی تصویر کشی کی اپنی رپورٹ پہ اور تحقیقات کی ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم نے۔ ان 5 سال کے دوران 2 سال سے زائد عرصے دنیا کو کرونا کے ماحول میں گزارنا پڑا۔ 2020 میں جنوری سے مارچ تک امریکہ، ایشیا اور یورپ کی اسٹاک مارکیٹس 36% تک گر گئی تھی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ دنیا بھر میں مارکیٹس نہ صرف بحال ہوئی ہے بلکہ اسٹاک سرمایہ کاروں کے دوارے نیارے ہو گئے ہیں۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس میں اس دوران ان سرمایہ کاروں کی چاندی ہوئی ہے۔ ڈاؤ جونز میں 65% اضافہ ہوا ہے، نیسڈیک 127% بڑھ گیا ہے، S&P میں 81% منافع دکھایا گیا ہے۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 39% بڑھ گیا ہے، چین کے شینزن انڈیکس میں 35% اضافہ ہوا ہے، بھارت کی سینسیکس نے اپنے انویسٹر کو 76% منافع دیا، نفٹی نے 90% منافع دیا، پاکستان اسٹاک مارکیٹ 14% گر گئی۔ دراصل پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بہت حساس ہے اور کسی بھی منفی خبر پر بہت جلد رد عمل کرتی ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی مجموعی صورتحال کی عکاس ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مئی 2017 میں انٹر بینک میں ڈالر 106 روپے کا تھا، جو آج 174 روپے کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے۔ اتنی بڑی ڈیپریسیشن بھی ہو چکی ہے۔ پچھلے 5 سال سے پاکستان سیاسی افراتفری، منفی معاشی اشاریوں، روپے کی قدر میں کمی، شرح سود میں اضافہ اور یہ تمام معاملات سہ رہا ہے۔ دنیا میں بھی پاکستان کی وقت تیزی سے کم ہوئی ہے، یقیناً انتہائی تشویش کا معاملہ ہے، اور جس کی عکاس پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہے۔ کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے، پاکستان کے کرتے دھرتے سمجھ لیں پاکستان کی سمت کس جانب جا رہی ہے۔ یقیناً یہ اس کی ایک جھلک ضرور ہے۔ تمام صورتحال خراب نہیں ہے، وہ کارپوریٹ وہ کمپنیز جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں ان کے منافع بہت بہترین رہے ہیں، گزشتہ سال بھی بہت بہترین رہے ہیں، لیکن مجموعی کیفیت یہ ہے
لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں، بلکہ ڈوب چکے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بہت ہی دو کلیدی شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد علی حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عارف حبیب گروپ میں، عارف حبیب لمیٹڈ کے ساتھ ہے، اور جناب کامران ناصر جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں جے ایس گلوبل کیپٹل کے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ شاہد حبیب صاحب، میں نے یہ تصویر رکھی سامنے، یہ سارے اعداد و شمار، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آئی ایم شیور کہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے، لیکن آپ کے نزدیک یہ جو پورا ماحول ہے، کیونکہ یہ تو ایک تباہی کی تصویر ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ آئی تھنک اس میں سب سے جو کی ریزن مجھے لگ رہا ہے وہ ڈی ویلیویشن کا ہے، جو آپ نے سب سے آخر میں جو بات کری بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور ہم نے بہت عرصے تک روپی کو اوور ویلیو کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد اچانک سے جو جتنا ہم نے اوور ویلیو رکھا تھا، اور وہ 4 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ایوریج اینول ڈی ویلیویشن جو ہے وہ 10.7% رہا ہے، کمپیئر ٹو 4% آف اینول ڈی ویلیویشن جو کہ پچھلے 17 سال رہا۔ 2000 سے اگر 2017 تک ہم دیکھیں تو 4% کا ڈی ویلیویشن، اور اب 10.7% کا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک کی ریزن ہے جس کی وجہ سے جو فورن کانفیڈنس تھا وہ کم ہو گیا۔ اس کے پیچھے بھی تو ریزن ہے نا، جب اتنی میسو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے تو وہ بلا وجہ تو نہیں ہوئی ہے، وہ بلا وجہ جو وجوہات ہیں وہ بھی تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سینٹیمنٹس کو۔ ظاہر ہے وہ اکنامک ہماری جو اتنی زیادہ خرابیاں ہوئیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پرانا $18 بلین کا اس گورنمنٹ نے لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور پھر اب بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دوبارہ سے بیکاز آف کموڈٹی پرائزز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ڈی ویلیویشن جو ہے، اور ہمارا پرانا اوور ویلیو بھی تھی، کرنسی جو ہے وہ $105 پہ بہت عرصے سے اوور ویلیو چل رہی تھی، تو میرا خیال سے وہ ایک کی ریزن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی وجہ سے جو فورن انویسٹرز ہیں، کوئی $2 بلین کا آؤٹ فلو ہوا پچھلے 4 سال میں، تو جو ہم MSCI FM سے ہم EM میں آئے، تو اس میں جتنے بھی فورن انویسٹر تھے، ایک تو اس وجہ سے اور ایک ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ان کا آؤٹ فلو ہوا، اور جو $2 بلین کا آؤٹ فلو ہوا ہے پچھلے 5 سال میں، وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، بیکاز یہ لیکویڈیٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہماری مارکیٹ میں۔ نہ صرف یہ بلکہ لوکل لیکویڈیٹی بھی، میں کہوں گا کہ پہلے جب ہم میوچل فنڈ کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا 50% جو ہے فکس انکم اور ایکویٹیز ہوتا تھا، اب جو ہے وہ 79-21 ہو گیا ہے، تو 79% جو ہے وہ ڈیٹ کی طرف فکس انکم کی طرف چلا گیا ہے، اور 21% جو ہے وہ ایکویٹیز کی طرف چلا گیا۔ تو جو میجر لیکویڈیٹی، فورن لیکویڈیٹی اینڈ لوکل لیکویڈیٹی، وہ فکس انکم میں چلی گئی اور دوسری مارکیٹس میں چلی گئی۔ تو کامران ناصر صاحب، یہ تو ظاہر ہے کہ اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ڈو یو کمپلیٹلی ایگری ود اٹ، یا اس میں کوئی ایڈیشنل بھی ایلیمنٹس ہیں جو کہ شاہد صاحب کی بات میں ابھی ریفلیکٹ نہیں ہوئے ہیں؟ اس میں کامران صاحب ایک انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہمارے اکنامک مینیجرز کی تھنکنگ، جو کہ شاید چینج نہیں ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں کنزمپشن امپلس۔ ایک ٹینڈنسی ہے کہ آپ سٹریچ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ضرور کہنی چاہیے، وہ یہ کہ یہ جو گراوٹ کا عمل ہے یہ تو گزشتہ حکومت کے دوران ہی شروع ہو گیا تھا۔ 2017 مئی سے تو یہ گرنا شروع ہو گئی تھی، پیک ضرور ٹچ کر لیا تھا، اور پھر روپی بھی ڈیپریشیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور مارکیٹ بھی گرنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ پورا انہی 3.5 سال میں ہے، یہ عمل 2017 میں مئی میں شروع ہو چکا تھا۔ بالکل شروع ہو گیا تھا، اور کنزمپشن امپلس کو جب میں ایکسپلین کرتا ہوں تو ہم سٹریچ کر جاتے ہیں اپنے فسکل سائڈ پہ بھی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سائڈ پہ بھی۔ ہماری جو ایک المیہ رہا ہے کہ نہ تو ہم ڈالر جنریٹ کرتے ہیں، نہ ہی ہم روپی جنریٹ کرتے ہیں، سو دونوں جگہ پہ جب اگر اتنا بڑا امبیلنس کھڑا ہو جائے گا تو نیچرلی آپ کو میجرز لینے پڑتے ہیں جو بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اب اس کو میں ایکسپلین کروں، پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا۔ 2017 میں آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ 52,000 پہ گئی، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اس کے پیچھے میجر ریزن یہ تھی کہ پالیسی ریٹ کو کنٹرول کیا ہوا تھا 0.6% پہ، پہلی چیز۔ دوسرا، ڈالر کو روکا ہوا تھا آپ نے 104 کے اوپر۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے سی پیک اور ایک انوائرمنٹ بلڈ کیا ہوا تھا کہ جی اب ہم مارکیٹ ریکلاسیفائی ہو رہی، کسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں، لیکن اوور ہیٹنگ۔ ایک چیز اور کہ ریزروز پہ پریشر نہیں تھا کیونکہ تیل بہت سستا ہو گیا تھا، جو کہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھی۔ میں اسی پہ آ رہا تھا کہ وہ $40 $45 اس رینج میں آپ کا آئل چل رہا تھا۔ اب جو اکنامک مینیجر جو انٹرنیشنل ہوتے ہیں، دیکھیں اس ایونٹ پہ ہوا کیا تھا، 52,000 پہ جا کے جب ریکلاسیفائی ہوئے تو بیسیکلی وہ لیکوڈیٹی ایونٹ بن گیا ان فارنرز کے لیے کہ جنہوں نے اس کو ایز این ایگزٹ لیا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اکانومی اوور ہیٹ کر رہی ہے۔ اوور ہیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کنٹرول میکینزم یہ ہوتا یہ ہے کہ پیڈل پریس کیا اور بریک نہیں لگائی، اسپیڈ بریکر پہ جمپ لے گیا۔ سو ایک چیز میں جب ریلیکس کرتے ہیں نا آپ، اس کو روکنے کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری پرو ایکٹیو۔ تو ہم نے ریلیکس کیا ہر چیز کو، نظر آ گیا کہ اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا،
باتیں شروع ہو گئی, ایونچولی وہ 20 ارب ڈالر تک گیا. اس کے بعد یہ ٹرانزیکشن آیا گورنمنٹ کا, اس ٹرانزیکشن کے اندر 13.25% پہ آپ پالیسی ریٹ کو لے گئے, آپ کا ریزرو گر کے اس پیریڈ میں $7 بلین پہ آ گیا. تب آپ نے IMF میں جانے میں تھوڑی دیر ہوئی, پھر آپ وہاں پہنچے, پھر آپ کی مارکیٹ نے 52,000 سے گر کے 28,000 پہ, کیونکہ آپ کی اکنامک میکرو سارے ہل گئے. آپ IMF میں گئے, دوبارہ انٹرسٹ ریٹ اوپر, ڈالر ڈپریشیٹ ہوا, 104 سے اٹھ کے 160 پہ چلا گیا, اور واپس ہوئی اسٹاک مارکیٹ 28,000 سے 42,000. دین کووڈ ہیپن. کووڈ کے آتے کے ساتھ ہی آپ نے ایک نیا کام کیا, وہاں پہ گورنمنٹ نے ایک سٹیمولس پیکج دے دیا. وہ سٹیمولس پیکج کی انجیکشن, پالیسی ریٹ دوبارہ 7% پہ, اور بجٹ کے ٹائم پہ ہم نے ایک پرو گروتھ بجٹ رکھنے کی کوشش کی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوبارہ سے اکانومی اوور ہیٹ ہو گئی. اوور ہیٹ ہوئی, اب آپ دوبارہ میجرز دیکھ رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے امپورٹس کو کب کیا جائے, اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ 15 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ میکروز جب ایڈریس ہوں گے نا, تبھی ہم صحیح سمت میں جائیں گے. سو بیسک ایشو میرے نظریے میں کہ آپ جو ہی ریلیکس کرتے ہیں, ریلیکس کرنے کے بعد آپ کا کنٹرول ٹریگر جو ہے وہ بہت لیٹ ہوتا ہے, اور یہ ریپیٹ ہو گئی تھی. تو شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ چلے یہ تمام چیزیں ہو گئیں, اب تو ہم آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, IMF پروگرام ہو چکا ہے, اور جو ہماری جو امپورٹ سپری تھی اس پہ تھوڑا سا قابو آ رہا ہے, کارپوریٹ ارننگز ہماری بہت اچھی ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہو گئی ہے. روپیہ بھی اب لگ رہا ہے کہ ایک لیول پر آ گیا ہے, کم و بیش ابھی یہ کہ اسٹیبل ہو گیا ہے, اور اب ویلیویشن زبردست اٹریکٹیو ہے, بہت زبردست اٹریکٹیو ہے. دنیا بھر کہتی ہے, جو مارکیٹ دیکھتی ہے کہ جب بلڈ آن دا اسٹریٹ ہو تو لوگ پاگلوں کی طرح سے خریدنا چاہیے, ان کو خریدتے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ والیومز اور یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے, خاص طور پہ مثال کے طور پہ آج یہ پچھلے دنوں میں, ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی اور دنیا کی بات ہے. اس پشمردگی کی اور اس مایوسی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا, اب فورن ہولڈنگ بھی صرف $500 ملین کی پورٹ فولیو وائز رہ گئی ہے, تو وہ بھی ایک جو لوگوں کو ڈر ہے کہ فورنرز کی سیلنگ ہوگی, وہ بھی بہت ہی کم رہ گئی ہے. اب میرے خیال سے جیسے کامران نے کہا نا کہ تھوڑی سی ہماری اکانومی کے سائڈ پہ تھوڑی سی اگر خوشگوار خبریں آنا شروع ہوں گی, اور اگر ہمیں ایک کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا لوگوں کو, فورن انویسٹرز کو بھی اور لوکل انویسٹرز کو بھی, کہ یہ جو ڈی ویلیویشن ہوا ہے یہ اس ایوریج سے نہیں ہوگا, اور 4-5% کا ہمارا ایوریج ڈی ویلیویشن رہے گا جو پاکستان کا ہوتا تھا, تو میرا خیال سے یہ کانفیڈنس بہت آئے گا. اگر یہ کانفیڈنس آ گیا اور ہمارا انٹرسٹ ریٹ قابو میں آ گیا, ہماری انفلیشن قابو میں آ گئی, تو جو لوکل لیکویڈیٹی جو چلی گئی ہے فکس انکم کی طرف, وہ بھی واپس آئے گی. ہم نے میرا خیال سے پچھلے 2-3 سالوں میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں جو کہ ہم میرے خیال سے بھول رہے ہیں. ہم 2021 کی اگر ہم بات کریں تو جتنی کیپٹل ریزنگ ہماری پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں اٹھی ہے, وہ آج تک زندگی میں نہیں ہوئی. ہم نے 56 بلین کی کیپٹل ریزنگ ہوئی ہے, جس میں سے 21 بلین جو ایکویٹی سائڈ پہ اور 36 بلین ڈیٹ سائڈ پہ. تو اس مارکیٹ نے انویسٹر سے کیپٹل ریز بھی کیا ہے. تو نہ صرف آپ نے جیسے کہا کہ کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی بہت اچھی ہو گئی, آج 1.1 ٹریلین کی کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی ہے, جو کہ کسی زمانے میں 600-700 بلین پہ ہوتی تھی. تو کمپنیز نے اچھا پرفارم کیا, کمپنیز نے اس مارکیٹ سے اچھا فائدہ اٹھایا ان ٹرمز آف ریزنگ منی, لیکن انویسٹرز کو اتنا فائدہ نہیں ہوا. اور انویسٹرز کو فائدے کے لیے ضروری ہے کہ سینٹیمنٹ اچھے ہو جائیں, لیکویڈیٹی واپس آنا شروع ہو جائے, اور یہ فرنٹیئر مارکیٹ میں آنے کے بعد اب ہمیں لگتا ہے کہ فورن لیکویڈیٹی بھی آنا شروع. دیکھیں جی, فرنٹیئر مارکیٹ میں بھی آ گئے, اور IMF کا پروگرام بھی ہو گیا, ایکسچینج ریٹ بھی ہو گیا. آپ نے پس منظر بیان کیا کہ یہ کیوں ہم جو ہے وہ 52,000 سے 52,500 سے اس حد تک پہنچے, اور یہ تمام جو تباہی ہوئی اس کی وجہ. لیکن آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس وقت, اور کتنی اٹریکٹیو ویلیویشن ہیں, آپ کی زبان میں کہتے ہیں مفت کے شیئرز ہیں, تو یہ اس کے باوجود خریدنے والے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں اب کیا وجہ ہے؟ اکرم صاحب, 2 امپورٹنٹ ریزنز. پہلا یہ کہ ابھی بھی میکرو تھیوری جو ہے وہ اب ہمارے کنٹرول سے تھوڑی سی باہر ہے, کیونکہ دیکھیں جب کموڈیٹی پرائسز بڑھتی ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بجایا جا سکتا. میرے خیال میں گورنمنٹ کی پالیسی ڈائریکشن اس وقت صحیح ہے, کافی اچھے میجرز لیے. ان میں سے اب جو امپورٹنٹ ہے کہ آئل پرائس کہاں جائے گی, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا امبیلنس کریٹ کرتی ہے آپ کے, خاص طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ کے حساب سے. ایک اس کو سٹیبلائز ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اور دوسری چیز کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا نمبر جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ 15 ارب کا آ جائے گا, وہ 15 ارب کا نمبر زیادہ ہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, بٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے روڈ میپ کہ جی ہم اس کو گریجولی نیچے لے کے آئیں گے. تیسری چیز امپورٹنٹ ہے کہ انفلیشن کے نمبر ابھی بہت ہائی ہیں, انٹرنیشنلی بھی ہائی ہیں. یہ جب ٹیپر ہونا شروع ہوں گے تو یو نیڈ سم پازیٹیو نیوز اینڈ اے ڈائریکشن دیٹ ہیز ٹو بی کنسسٹنٹ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج سے کچھ مہینے بعد
ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے جو ہی چیزیں ٹیپر ڈاؤن ہوں گی آپ کو آپ کے میکرو نمبرز بہت اچھے لگنا شروع ہوں گے. دوبارہ سے وہی تھیم بنے گی کہ یہی جو فورن انویسٹر ہے یہ پاکستان مارکیٹ میں واپس فلاک کرے گا. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز یہ ڈوم اینڈ گلوم کنٹینیو کرے گی, یہ ٹیپر ہوتی نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ جلد ہوگی. لیکن جو پکچر آپ کو کریٹ کرنی چاہیے وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز. ہم خاص طور پہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیئر کر رہے ہیں بنیادی 2 وجوہات تھیں. ایک تو کنسسٹنسی آف پالیسیز تھی, مارکیٹ میں ریگولیٹر لیکوڈیٹی پرووائڈ کر رہا تھا, جنریٹ کرنے کے طریقے دکھا رہا تھا. اور تیسری امپورٹنٹ بات, جن ایکسچینجز کا آپ نے نام لیا, خاص طور پہ آپ نے ڈاؤ جونز کا لیا یا دوسری کا لیا انٹرنیشنل ایکسچینجز, یہاں پہ ٹیکنالوجی اسٹاکس میں سب سے بڑا رن اپ تھا. ہمارے بورڈ پہ ٹیکنالوجی اسٹاکس تقریباً ایبسنٹ ہیں ماں سوائے 2-3 کمپنیز کے. اور دوسری بات کہ ہم جب اکانومی کا تجزیہ کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے, اس کا بیرومیٹر ہے, وہاں پہ بھی ہمارے یہاں ایک لاپ سائڈڈ اسٹرکچر ہے کہ ہمارا جی ڈی پی کی ایکچوئل ریفلیکشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. بہت بڑا سیگمنٹ آپ کا ایگریکلچر کا, آپ اس کو ٹریک ہی نہیں کر پائیں گے. اس طرح بہت ساری چیزیں جو کہ وہ ٹریک اور وہ ریفلیکشن نہیں دیں گی. بٹ ڈسپائٹ ہر چیز کے مجھے آج کے دن میں لگتا ہے کہ چیزیں پرائس ان ہو گئی ہیں. اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کسی اچھے ٹریگر کا, اور پولیٹیکل سائڈ پہ بھی کہ چیزیں سٹیبل رہیں آگے, کیونکہ ابھی پچھلے 6-7 مہینے یا 5 مہینے بہت ایونٹ فل تھے, بہت ساری چیزوں پہ ایونٹ فل تھے. سو مارکیٹ اس کو بہت جلدی ریئیکٹ کر جاتی ہے. یہ ہمارا ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے. تو شاید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گئی ٹھیک ہے, مگر اس کے باوجود بھی جو ایک آپ کے انویسٹر کا ایکیومن ہے, یا جو اس کی پروڈنس ہے, یا جو اس کی اپنی ٹیک ہے مارکیٹ کے بارے میں, وہ جو جس زمانے میں تھوڑی بہت اس پہ جان نظر آئی, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ جو آپ کے سالڈ سٹاکس ہیں, جس کو آپ مین بورڈ کہتے ہیں, جو کہ بہت ہی زبردست ان کے نمبرز ہیں, ان کے تمام فنڈامنٹلز ہیں, ان کے ہر لحاظ سے وہ سالڈ ترین اسٹاک, وہاں پر تو کوئی نہیں گیا. یہ آپ کے عجیب سٹاکس کے اندر, اور پھر ایک ٹیکنالوجی اسٹاک اور دوسرے اسٹاک کے اندر, اور پھر اس میں اتنے بڑے بڑے والیومز ہوئے, اور جس میں اسپیکولیشن ہم نے دیکھی. یہ ماحول اور وہ جو پروڈنٹ اور ایک ریزنیبل انویسٹر ہے وہ کدھر چلا گیا؟ اور یہ آپ کی مارکیٹ کے سینٹیمنٹس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ سب جگہ ہوتی ہے, مگر یہ تو اس نے تو کمپلیٹلی اوور پاور کر لیا آپ کی مارکیٹ نے. اور آپ کی میوچل فنڈز, یہ وہ جو بڑے پلیئرز ہیں, انہوں نے وہ کیا کرتے رہے؟ کامران بھائی, مارکیٹ نیڈ سم اینکر انویسٹرز. جو بڑے انویسٹرز ہیں نا, ان کی ضرورت ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو انشورنس سیکٹر میں بڑے بڑے انشورنس جو کمپنیز ہیں, انہوں نے اپنی ایسٹ انڈر مینجمنٹ جو ہے وہ ایکویٹیز کے لیے بڑی کم رکھی ہے. مارکیٹ میں اگر میوچل فنڈ کو دیکھیں تو انہوں نے صرف 21-22% آف دیئر ایسٹس انڈر مینجمنٹ از ان ایکویٹیز. تو ان کا کنوکشن کرنا بہت ضروری ہے. ان کا اگر کنوکشن ہو جائے گا نا بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس کا, تو دیز آر اینکر انویسٹرز. جب یہ آئیں گے ویلیو اسٹاکس میں جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ تھک گئے ہیں. وہ یہ ویلیو اسٹاکس لے کے وہ کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں, اب یہ پرفارم نہیں کر رہے. تو ان کی کنوکشن کی ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے پھر ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز اور لوکل انویسٹر دوسرے چلتے ہیں. میں ایک دوسری بات بتاؤں کہ جو دنیا ہے نا موو کر رہی ہے گروتھ سے ویلیو اسٹاک کی طرف. اگر آپ نیسڈیک کی پرفارمنس دیکھیں تو نیسڈیک پچھلے 1 سال میں 70% اسٹاکس ایسے ہیں جو 20% گھٹے ہیں. مطلب پچھلے 1 سال میں وہ گھٹا ہے نیسڈیک. ڈاؤ جونز تو اپنی ریکارڈ ہائی پہ ہے, وہ ویلیو اسٹاکس ہیں. نیسڈیک جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں جو ویلیو اسٹاکس ہیں, جو بڑے ای این پی کمپنیز ہیں, جو بینکنگ اسٹاکس ہیں, ان میں الٹیمیٹلی میرا خیال سے لیکویڈیٹی آئے گی نہ صرف لوکل انویسٹرز کی بلکہ فارن انویسٹرز. اور یہ ای این پی کی جب بات کریے آپ نے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہمارے مارکیٹ کا, اور یہ تو بڑا گورنمنٹ ریلیٹڈ ہے. اور یہ جو سرکولر ڈیٹس وغیرہ, اور پھر کئی بار شوکت علی صاحب ہمارے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اب ان کمپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیویڈنڈز دیں اور یہ ختم کرے. یہ جو مینجمنٹ آف ہمارا انرجی سیکٹر ہے, اس نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا نا اس وقت جو یہ کیفیت نظر آ رہی ہے مارکیٹ میں. بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک ریفائنری پالیسی ہے, ہم پچھلے کچھ سال سے سن رہے ہیں, آ رہی ہے, جا رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, تو یہ کچھ جگہ پہ ایکشن نیڈس ٹو بی ویری فاسٹ اینڈ ویری کوئک. کلیئرٹی نہیں ہوتی تو آپ اس ایک سرکل میں پھنس جاتے ہیں کہ جس میں سے آپ باہر نکل سکتے ہیں. اور سرکولر ڈیٹ کے جو باقی ویریس کازز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بھی بہت ضروری ہے, جہاں گورنمنٹ فوکس کرے گا, اور وہ بیٹر پل آپ کو سالو کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ہی کامران صاحب دیکھیں, جب گورنمنٹ معاشی پالیسیز کو ڈکٹیٹ کرتی ہے اور بناتی ہے, جیسے کہ بینکنگ کا اور یہ جو آئل سیکٹر ہے, رفلی ہمارا کوئی 40-50% اسٹاک مارکیٹ میں ویٹ ہی نہیں کا ہے. اب کیونکہ جیسے میں کہہ رہا تھا نا, کنزمپشن امپلس کی سٹوری ہے, اچانک ریلیکس کیا, پھر جب وہ کنٹرول سے باہر ہوا تو آپ اس کو کنٹرول کرنے چلے گئے. تو یہ سیکٹر بھی اسپن میں رہے ہیں. کسی ٹائم پہ اچانک لگا بینکس بہت اچھے ہیں,
सो सब ने उसके अंदर फ्लॉक किया इन्वेस्टमेंट के अंदर। अचानक आपको पता चला कि इकॉनमी के सारे पैरामीटर्स रिवर्स हो गए हैं और वहाँ से वो टेपर होना शुरू हो गई। सेम गोज़ विद ऑयल के भी, कि यहाँ पे पॉलिसी का फुकदान या वो चीज़ मैनेज नहीं हो रही, सर्कुलर डेट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो ये एक ओवरहैंग बन गया मार्केट में इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर कि इनकी प्राइस परफॉर्मेंस आपको नज़र नहीं आ रही। डिस्पाइट उसके अराउंड हर चीज़ आप देखेंगे बहुत अच्छी है। आपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात की, कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी बेसिस पे तो मार्केट की रिफ्लेक्शन कहीं और होनी चाहिए थी। और जैसे शाहिद ने कहा ना, एंकर इन्वेस्टर, हमारा अलमिया भी ये रहा कि कॉर्पोरेट साइड पे हमें एंकर इन्वेस्टर नहीं मिला। हमारा हर दफ़ा हाई नेटवर्थ से एंकरिंग स्टार्ट हुई और उसके पीछे कॉर्पोरेट सेक्टर ने उसको फॉलो किया। मेरे ख्याल में एक टाइम आ गया उस चेंज का कि इन फंड मैनेजर्स को अब इकॉनमी पे एक बेट लेनी चाहिए, इनको आना चाहिए आगे कि ये मार्केट को, जो कॉर्पोरेट सेक्टर की इतनी रिकॉर्ड अर्निंग्स हैं शायद भाई, तो ये जो आपके फंड मैनेजर्स हैं, ये जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारे हैं, उस परफॉर्मेंस को बाय भी करते हैं, वो भी उससे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते। ये समझ में नहीं आता। जो फंड मैनेजर्स जो है ना इस वक्त, वो ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन देखते हैं कि फॉरेन साइड पे कहीं कोई और सेलिंग तो नहीं आ रही, तो जो फंड मैनेजर्स को कन्विक्शन की ज़रूरत है कि ये, अच्छा मैं आपको बताऊं 1.1 ट्रिलियन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसमें से 500-550 बिलियन तो डिविडेंड दे दिया है, मतलब 45% का डिविडेंड पे आउट रेशो भी है, तो यील्ड भी बड़ी ज़बरदस्त है। आज हमारे पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो 13-14% की डिविडेंड यील्ड भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात सही है कि वो बाय नहीं कर रहे, बिकॉज उनके पास वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको पिच नहीं कर पा रहे। उनका फंड्स अंडर मैनेजमेंट में वो 90-95% से ज़्यादा नहीं जा सकते। उनकी रिडम्पशन आती है तो वो कॉल कर देते हैं रिडम्पशन, और इसकी वजह से वो आ नहीं पाते। तो उनको पिच करना होगा, उनको जैसे उनके पीछे जो इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके पास जाना है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो मार्केट की परफॉर्मेंस 3 साल से 4 साल से बड़ी ख़राब रही है, तो वो जो इनके पीछे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो बाय नहीं कर पा रहे उनकी बात को। ये मेरा ख्याल से सबसे ये जो हमारा नैरो बेस है, ये जो इतने नैरो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि यूएस में मैं देख रहा हूँ 10 करोड़ इन्वेस्टर्स है, खैर उसको छोड़े बांग्लादेश में देखें या इंडिया में देखें, ये जो हमारे यहाँ लोगों को आगाही नहीं है कि उन लोगों की लिक्विडिटी है, उनके पास पैसे हैं, और जो 13.5% के ज़माने के लोगों ने जो बैंकों में पैसे रखे थे वो भी पूरी तरह से विड्रॉ नहीं हुए हैं, वहीं पड़े हुए हैं। जब ये 7% हो गया फिर भी लोगों ने रखा, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करता है कि हमारे लोगों को आगाही नहीं है। और जो मार्केट इन्वेस्टमेंट है या एक्विटी इन्वेस्टमेंट है, हमारे लोग इससे वाकिफ़ ही नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये भी तो एक चीज़ है ना, बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कामरान साहब, इसमें अगर देखें, एक तो गवर्नमेंट, और सिर्फ इस गवर्नमेंट के हम तनकीद नहीं कर, हम तो बता रहे हैं तारीख में क्या होता चला रहा है। इन्वेस्टमेंट क्लास में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। आज आप नेशनल सेविंग लें या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें या आप गोल्ड खरीद लें, तो किसी ने कुछ पूछना नहीं, बड़े आराम से काम हो जाएगा। बड़ी लिमिटेड चीज़ है। टैक्सेशन के लॉज भी उसके अराउंड इतने फ्लेक्सिबल हैं। अगर आपने इक्विटी मार्केट में आना है, उसके बाद आप KYC, AML और तमाम कानून से 2-4 हो जाएंगे, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत ही ओवर रेगुलेटेड मार्केट है। तीसरी एक बड़ी वजह कि थोड़ा रेगुलेटरी माइंडसेट अब चेंज हो रहा है। इस पिछले 3 साल में हमारे रेगुलेटर ने बहुत अच्छा काम भी किया, गवर्नमेंट ने बड़ा फोकस किया खासतौर पे टेक साइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मगर हमें इवेंचुअली डिजिटल साइड पे जाना है। ये जो टेक सेवी इस वक्त आपके पास जनरेशन है, इसको आपने लाना है ऑन टू द कैपिटल मार्केट्स, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि उस तरीके को सहल बनाया जाए, क्योंकि आपने उसको प्रमोट करना है। वो आज अगर चाहें तो कोई ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर कोई सौदा मंगाना हो वो तो मंगा सकते हैं, खाने पीने की अशिया मंगा सकते हैं, फूड पांडा पे ऑर्डर कर देंगे, मगर अगर स्टॉक खरीदना हो तो वो अकाउंट का प्रोसेस कोशिश की जा रही है कि वो सहल हो जाए, मगर वो खुलना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मिनट्स। अभी भी उस पर रेगुलेटरी इतनी सारे चेक्स हैं, इतनी सारी फील्ड्स फिल करनी होती है कि आज के दिन में भी इतनी कोशिश के बावजूद भी 24 घंटे से पहले खुलता नहीं। सो आपको इधर फोकस करना, और गवर्नमेंट अगर ये फोकस कर जाए, जैसे मैंने एक दफ़ा शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करें, फिस्कल को ठीक करें, और प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में लोगों को एज एन इंसेंटिव एक सस्ती प्राइस पे एज़ कम्पेयर टू जिस पे हो रहा है रिटेल पब्लिक, एक छोटी एप्लीकेशन वाले को वही सस्ता स्टॉक ऑफर करें कि अगर वो कैपिटल मार्केट में अकाउंट खोले। सो आपको इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा, लोगों को लाना भी पड़ेगा, इसी तरीके से आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। इनकी कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हमारी कंपनीज हैं कि ग्रोथ करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए लोग पब्लिक जाते हैं, अपने आप को लिस्ट कराते हैं, सारी दुनिया का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हमारे यहाँ कोई इसकी कोई तड़प ही नज़र नहीं आती। इतनी बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज हैं, शान मसाला है, खाड़ी है, और अनगिनत हैं, टाइल्स वाले हैं, ये हैं,
मगर ये क्यों नहीं आते इस तरफ? कामरान भाई, अभी मार्केट का मल्टीपल क्या है? 5 टाइम्स है, 4.7 टाइम्स है। अगर मैं किसी कंपनी के पास जाता हूँ कि आप आएँ, उनको मैं कहूँगा कि यार मार्केट का 4.7 है, 25 साल से वो कंपनियाँ मार्केट में हैं, आपको और अट्रैक्टिव मल्टीपल देना है। वो ये कहते हैं कि भाई मैं क्या 4.5 के मल्टीपल पे लेके आऊँगा? तो उनको वो प्राइसिंग चाहिए, उनको अच्छी प्राइस। जब मार्केट बेहतर होगी तो वो आएंगे, जब मार्केट नीचे होगी तो वो मार्केट से स्टे अवे करेंगे, और वो बहुत ज़रूरी है। अब क्विकली मुझे बताइए कि क्या लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है इस वक्त? मुझे तो बहुत लगती है, मुझे तो लगता है कि ये कुछ चीज़ें अगर रिजॉल्व हो जाएं, जैसे आपने टच किया, गैस का सर्कुलर डेट अगर रिजॉल्व हो जाता है और ENP कंपनीज़ में जान आती है, गवर्नमेंट जो है वो डिविडेंड लेती भी है, और इससे ऑटोमेटिकली ये सारे वैल्यू स्टॉक्स हैं, अगर इनमें जान आएगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना सारी की सारी जो लिक्विडिटी इधर आ जाएगी। तो कामरान साहब, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? बिल्कुल कामरान साहब, लाइट एंड इंटरनल बिल्कुल है। और जैसे मैंने आपसे कहा, मजबूत दलाइल से बता रहा हूँ आपको कि अगर देखें आपकी ऑयल कैसे प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, गवर्नमेंट अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने का प्रॉपर प्लान आज से उस पर बात करे, लोगों को रोड मैप दिखाए कि ये इतना बड़ा क़यामत नहीं बनेगी, हमारे पास मैनेज करने के ये तरीके मौजूद हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टर को सर्टनली एंटाइज करेगा। अभी वही घबराहट 2017 वाली वापस आई हुई है कि उस वक्त 20 अरब डॉलर की तरफ जा रहे थे, आज के रन रेट पे हम 15 से 18 अरब डॉलर फिर देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। उसमें ऑयल प्राइस भी बहुत ऊपर है। सो इसको कैसे मैनेज करना है, ये नैरेटिव से बिल्ड होगा, और नैरेटिव से अगर आप इसको बिल्ड करेंगे तो इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें कन्विंस करना होता है। फोर फ्रंट पे गवर्नमेंट आके कन्विंस करे, इन्वेस्टर्स को लाने के लिए हम तो हर वक्त कोशिश कर ही रहे हैं। इट नीड्स ओनली 1 और 2 ट्रिगर्स। 1-2 अच्छी पॉलिसीज अनाउंस कर दी, सर्कुलर डेट को मैनेज करने के लिए पूरा रोड मैप दे के उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इस मार्केट को फिर कोई नहीं रोक सकेगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा कि हाई बेस इफेक्ट में आगे के नंबर्स मैक्रो के मुझे अच्छे नज़र आते हैं, तो वो इन सब में ऐड कर जाएगा। मुझे लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है वो कहानी जो कि है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कहानी, पाकिस्तान के साथ चल रही है। फ़िलहाल तो ये ग्लूम और डूम की कहानी है, ख़ासतौर पर पिछले 5 साल की जो मामलात हमने देखे हैं। मगर आपने सुना कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ, जनाब शाहिद अली हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AHL, और जनाब कामरान नासिर, JS ग्लोबल कैपिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसकी वजूहात भी आपने सुनी, लेकिन ये कैसे बेहतर हो सकता है और इसमें कितनी गुंजाइश मौजूद है, सरमायाकारों के वारे न्यारे हो सकते हैं ज़रा सी अगर इसमें कंसिस्टेंसी और हुकूमत की समझ सामने आए, और यकीनन फिर डाउन द रोड हमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को भी ख़त्म करना होगा। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से जस्टिस अता बंदियाल ने अपने टर्म का आगाज़ कर दिया है। पहले 15 रोज़ उनकी सिमत क्या है, तरजीहात क्या हैं, अहदाफ क्या नज़र आए हैं, इसका जायज़ा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मनसब संभाले आज 15 दिन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा 51,766 ज़ेर इल्तवा मुकदमात बतौर चीफ जस्टिस उन्हें वर्से में मिले हैं, जबकि पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स और ज़िली अदालतों में तकरीबन 21 लाख ज़ेर इल्तवा केसेस पर अदालती पॉलिसी मुतय्यन करना, जल्द अज जल्द इंसाफ हो, ये भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने केसेस की समाअत के दौरान बहुत अहम और दूररस रिमार्क्स दिए। वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के साथ 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं और मुसलसल अपनी तरजीहात तरतीब दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और इंतज़ामी मामलात में फ़ैसले कर रहे हैं। खबरें हैं कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी के 5वें नंबर पर जज जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन को 12 अहम इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ सौंपी, जिसके तहत जस्टिस एजाजुल एहसन पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरां जज हो गए। सुप्रीम कोर्ट में ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन की भर्ती और बरतरफी की निगरानी करेंगे और जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी, लाइब्रेरी और जजेस रेस्ट हाउस के इंतज़ामी मामलात के इंचार्ज भी होंगे। जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट की मेडिकल कमेटी, बिल्डिंग कमेटी, IT कमेटी और महकमाना सिलेक्शन कमेटी के सरबराह के साथ फेडरल जुडिशल एकेडमी का मेंबर भी बना दिया है उन्हें।
پچھلے 2 ہفتوں کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بدیال کے فیصلوں اور ریمارک سے بھی ان کی سوچ اور فکر نمایاں ہوئی۔ اپنے اعزاز میں پہلے عشائیے میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ناقدین کو کہا کہ تنقید ضرور کریں لیکن فیصلوں پہ کریں، منصف پر نہ کریں۔ چیف جسٹس کا حلف اٹھانے کے 2 روز بعد ہی جسٹس عمر عطا بدیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظرخانی کیس میں 4 ججز کا اقلیتی فیصلہ جاری کیا تھا، اور اس فیصلے کی بنیاد پر وزیر قانون بیرسٹر فروغ نصیب نے ہمیں انٹرویو میں بتایا تھا کہ جسٹس بدیال نے سنہری فیصلہ لکھا ہے اور یہ تاثر درست ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس ابھی ختم نہیں ہوا۔ بطور چیف جسٹس آف پاکستان پہلے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بدیال نے ریمارکس دیے کہ ہمیں زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنا ہوگا، وکلاء تیاری کر کے آیا کریں اور التوا سے گریز کریں۔ چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے پچھلے ہفتے کراچی رجسٹری میں بھی 2 روز کیسز کی سماعت کی، لیکن اپنے پیش رو جسٹس گلزار احمد کی طرح انہوں نے شہر کی بحالی سے متعلق کیسز کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ مٹیاری شوگر ملز اور میرپور خاص شوگر ملز سے متعلق کیسز سماعت کے لیے مقرر کیے۔ 4 روز قبل نیب کی ضمانت کی منسوخی کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ پر مقدمات کا بہت بڑا بوجھ ہے، نیب کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے، اسے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کل اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے ریمارک دیے کہ آپ کے پاس اپنے لیڈر کی اعلیٰ مثال موجود ہے، آپ کے لیڈر نے اتنے سال جیل کاٹی تو آپ کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ بطور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بدیال کے سامنے کئی اہم چیلنجز ہیں۔ انہیں 21 لاکھ فیصلوں کے منتظر کیسز کا لیگل سسٹم سے بوجھ ہلکا کرنا ہے، عوام کا نظام انصاف پر اعتماد بحال کرانا ہے، اعلیٰ عدلیہ میں نظریاتی تفریق کے تاثر کو ختم کرنا ہے، بینچ اور بار میں اعتماد سازی کی فضا قائم کرنی ہے، ہائی کورٹس اور ماتحت عدلیہ میں ججز کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز اگلے 6 ماہ میں ریٹائر ہو جائیں گے، جس کے بعد نئے ججز کی نامزدگی اور تقرری میں بھی جسٹس عمر عطا بدیال کا کلیدی کردار ہوگا۔ جسٹس عمر عطا بدیال کا پہلے 2 ہفتے اور یقیناً ایک بہت اہم دور پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں شروع ہو چکا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم سے شیئر کریں گے ممتاز سینئر صحافی اسناد ملک ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ اسناد ملک صاحب۔ فرمائیے، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ابتدا ہوتی ہے سمت کا تعین ہوتا ہے، جو بھی شخصیت اس مسند پہ آ کے بیٹھے اور پھر اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی نمایاں ہوتی ہے، چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی اس کی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ اب تک کیا اندازہ ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے شروع کے 15 روز کے دوران ہم نے، اور کیا امپورٹنٹ انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو کہ توجہ طلب ہے؟ جی کامران صاحب، کوئی ایسی چیز، کوئی سٹیٹمنٹ تو سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے نہیں جاری ہوئی جس سے ہم کہیں کہ کوئی میجر شفٹ پالیسی میں آ رہا ہے یا آیا ہے، لیکن ہم نے جو اب 15 دن کی اگر ڈسپوزل دیکھیں تو سپریم کورٹ میں 15 دن میں 976 کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ چیف جسٹس گلزار جو سابق چیف جسٹس، ان کے ٹینور میں اتنی زیادہ ڈسپوزل نہیں ہوتی تھی، تو یہ اس سے واضح لگ رہا ہے کہ سارا جو فوکس ہے وہ موجودہ سپریم کورٹ کا وہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی جی پینڈنسی، اس سے حوصلہ افزا خبر تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ عدالتی نظام یہاں پہ 21 لاکھ کیسز پڑے ہوئے ہیں اور خود سپریم کورٹ میں اس وقت 51,000 کیسز زیر التوا ہیں۔ وہاں پہ اگر اس پہ توجہ رہی 15 دن، اور اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت ہی قابل ایک بڑی امپورٹنٹ نمبرز ہیں جن کی ڈسپوزل ہوئی، تو ابتدا تو اچھی ہے یہ۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو فوکس ہے وہ پینڈنسی پہ ہے، سپریم کورٹ کی پینڈنسی کے خاتمہ کیا جائے، اور اس میں 6 بینچز بنائے گئے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف نیچر کے کیسز لگ رہے ہیں، ہر بینچ میں متوازن کیسز تقریباً ہر ایک میں 15 سے 20 کے درمیان کیسز جو ہیں وہ ہر بینچ میں لگتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایون چیف جسٹس عمر عطا بدیال گئے تو وہاں انہوں نے 443 کیسز ڈیسائیڈ کیے 15 دن میں، اگر ہم دیکھیں کراچی کی ڈسپوزل، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت جو فوکس ہے وہ پینڈنسی کا ہے۔ باقی جہاں تک جو پبلک انٹرسٹ کے میٹر ہیں وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس
जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोई मैटर अपने पास नहीं केस लगाया। सारे जो मैटर थे, जो सो मोटो मैटर आप कहें या 184(3) के ज़रिए जो पटिशन है, वो सारे केसेस बेंच नंबर 5 जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे हैं, उनके पास केस फिक्स हुई है। उसकी गालबन वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और गुलजार अहमद के साथ रहे हैं। उन्होंने उन जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को सुना है, इसी वजह से मुनासिब समझा गया कि उनके पास केस लगाया जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा देखा कि जस्टिस काजी फाइसा के पास अमूमन सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अहम मामलात होते हैं, इंतज़ामी मामलात, मैनेजमेंट के मामलात, फिर ज़ाहिर है कि पूरा निज़ाम तश्कील देना जिसमें कि ये कलीदी जो ज़िम्मेदारी या जो मेरे ख़्याल में तरजीह होगी, ये जो पूरे पाकिस्तान में निज़ाम अदल के हवाले से जो मसाइल हैं, उस हवाले से कोई इब्तदाई दिनों में कोई हमें सिमत नज़र आई? नहीं, इस हवाले से ये कोई नहीं नज़र आया कि जी ओवरऑल जुडिशरी के हवाले से या नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग की कोई मीटिंग बुलाई जाए जिसमें सारे जितने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को बुलाया जाए और उनको कोई इस हवाले से कोई डायरेक्शन या उस हवाले से कोई सजेशन उनसे ली जाए। उस हवाले से कोई ऐसी नहीं। इस वक्त तक हमने जो देखा है कि 15 दिन तक जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फोकस वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रहा है और ज़्यादातर वो चीज़ें जो गो कि आप कहें कि स्लो है प्रोसेस, लेकिन कुछ ना कुछ जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से बेहतर चीज़ें हो रही हैं। ये हम नहीं कह सकते कि वो उसी तरह है, काफ़ी जो है वो आई हैं तब्दीली, लेकिन आप कहें कि मेजर शिफ्ट वो उस तरह नहीं। ये देखा हमने कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, वो तफवीज़ किए हैं जस्टिस एजाजुल एहसन को चीफ जस्टिस साहब ने। जी बिल्कुल, इस हवाले से बहुत से वकला में भी ये हैरानगी है कि जो सीनियरिटी में 5वें नंबर पे जज हैं, उनको आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में तकरीबन 12 मुख्तलिफ इंतज़ामी मामलात में उनको जो है वो उनको कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया, कहीं उनको मेंबर बनाया किसी मामले में। तो ये एक चीज़ आ रही है कि अमूमन एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात सीनियर पूनी जज के पास होते हैं। जस्टिस काजी फाइसा इस वक्त सीनियर पूनी जज हैं। अब वो उनके पास सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर्स की इनरोलमेंट के हवाले से वो उस कमेटी के तो वो हेड हैं, लेकिन ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव के मामलात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ हैं, उनमें जस्टिस काजी फाइसा नहीं है, या उस हवाले से मे बी उन्होंने खुद रिक्यूज़ किया हो या उनको मे बी मुनासिब नहीं समझा गया हो। अमूमन ये भी होता है कि चीफ जस्टिस जो जिनके साथ सबसे ज़्यादा कम्फर्ट होता है उनका, अमूमन उस जज को वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात उनको सपुर्द करते हैं। हमने देखा अनवर ज़हीर जमाली जब चीफ जस्टिस थे तो अमीर हानी मुस्लिम साहब को सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात दिए गए, गो के सीनियर पुनी जो थे वो साकिब निसार साहब थे। तो ये वो चीज़ें हैं कि अमूमन चीफ जस्टिस ये भी देखता है कि जिस जज के साथ ज़्यादा कंफर्ट हो वहाँ वो उनके पास इस किस्म के मामलात, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात उनको सपोर्ट किए जाते हैं। कोई मुरव्वजा उसूल नहीं है इसमें कि सिर्फ सीनियर मोस्ट जो जज हों उनको ही एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात दिए जाएँ। इसकी जो रिवायत आपने बताई वो यकीनन इसमें जो है कि जहाँ चीफ जस्टिस की कंफर्ट ज़्यादा होती है फिर और या जिनको जो उनको एतमाद ज़्यादा होता है कि ये तमाम मामलात ये सबसे बेहतर तरीके से ऐसे तरीके से सर अंजाम देंगे, तो वैसा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। हसरत मलिक हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।